السلام علیکم۔ لاہور اشرا میں واقعہ پیش آیا جہاں خاتون اسلامک یا عربک کیلیگرافی والا ڈریس پہن کر پبلک میں آ گئیں۔ لوگوں نے اس کو قرآن پاک سمجھا یا قرآن پاک کا کوئی لفظ سمجھا اور سمجھا کہ یہ بے حرمتی ہو رہی ہے قرآن پاک کی، تو انہوں نے اس کو مارنے کی کوشش کی۔ ان کے جذبات جو ہیں وہ مجروح ہوئے، اشتعال میں آ گئے اور اس کو مارنے کی کوشش کی۔ پھر اے ایس پی جو ہیں شہر بانو صاحبہ، ان کا شکریہ کہ انہوں نے اس خاتون کو بڑی دلیری سے بچا کر سیف مقام تک پہنچایا یا اس کی جان بچا لی۔ تو اس واقعے سے میرے سامنے جو باتیں آئیں ہیں، ہم نے جو دیکھا سوشل میڈیا پر، ایک بھوپال مچ گیا۔ لیبرلز جو ہیں ان کو موقع مل گیا کہ وہ مذہب کو دوبارہ سے ٹارگٹ کریں، مذہبی روایات کو ٹارگٹ کریں، مذہبی لوگوں کو ٹارگٹ کریں اور ان کے اوپر تنقید کریں۔ اور ہمارا عالمیہ یہ ہے کہ ہماری لبرل کلاس جو ہے، یہ سوشل میڈیا کی ورلڈ ہے، وہ کسی بھی معاملے کو، کسی بھی چیز کو، پرابلم کو بڑھا چڑھا کر ایگزیجریٹ کر کے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا سلوشن کبھی نہیں بتائیں گے۔ آپ دیکھ لیں جتنی پوسٹ ہیں سوشل میڈیا پر، کسی میں سلوشن یا پرابلم کی روٹ جو ہے اس کو ڈسکس نہیں کیا گیا۔ میں نے اس کے متعلق، میرے پاس ایک پوائنٹ تھا، کنسٹرکٹیو پوائنٹ تھا، جو میں نے چاہا کہ شیئر کروں آپ لوگوں کے ساتھ بھی، شاید کسی کو میری بات سمجھ آ جائے۔ بچپن میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لطیفے سنتے تھے کہ دو عربی کھڑے لڑ رہے ہیں، ایک پاکستانی ان کے پاس سے گزرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ کلام پاک پڑھ رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ دے رہے ہوتے ہیں عربی میں۔ تو پاکستانی جب ان کی لڑائی دیکھتا ہے کہ ختم ہو چکی ہے تو اینڈ پہ کہتا ہے آمین۔ یا ایک اور ہے کہ جب ان کی لڑائی ختم ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی صاحب میرے والد کے لیے بھی دعا کر دیں۔ اور اسی طرح کا ایک اور لطیفہ ہے کہ پاکستانی جب سعودی عرب میں جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جگہ جگہ عربی میں لکھے ہوئے کاغذات نیچے گر رہے ہیں، ہوا سے اڑ رہے ہیں، تو وہ ان کو اٹھا اٹھا کر اوپر رکھتا رہتا تھا چوم چوم کے، کلام پاک سمجھ کے۔ تو آپ اس سے آئیڈیا لگا لیں کہ ہماری جو پرابلم ہے وہ کہاں لائی کرتی ہے۔ ہمیں ایز اے پاکستانی، ایز این انڈین یا بنگلہ دیشی، اردو پڑھائی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے، اور اسی کی آڑ میں ہمیں عربی بھی پڑھنا سکھا دی جاتی ہے۔ آپ نورانی قاعدہ اٹھا کے دیکھ لیں، جس میں وہ ہے آبادن، باراراتن، اس طرح کے جو ورڈز ہیں، ہمیں عربی پڑھنا سکھا دی جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں سمجھایا جاتا۔ ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ عربی ایک باقاعدہ زبان بھی ہے، جس کے اندر قرآن کے علاوہ بھی اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں، اور بھی ادب ہے عربی کا، اور بھی الفاظ ہیں عربی کے۔ ہمیں یہ بالکل نہیں بتایا جاتا۔ ہمیں عربی پڑھنا سکھا دی جاتی ہے اور اس کے بعد ڈائریکٹ ہمیں قرآن پہ لے کے آیا جاتا ہے، جس سے ہمارا سوچنے کا زاویہ تنگ ہو جاتا ہے عربی زبان کو لے کر، کہ عربی جو ہے وہ قرآن پاک سے باہر بھی کوئی زبان ہے۔ اسی لیے جب بھی ہم عربی دیکھتے ہیں لکھی ہوئی، ہمارے ذہن میں صرف ایک بات آتی ہے کہ نورانی قاعدے کے بعد سیدھا قرآن پاک اور یہ کلام پاک ہے۔ ہم اسے عزت و تکریم دینا شروع کر دیتے ہیں، چومنا شروع کر دیتے ہیں، بے شک وہ گالیاں ہی کیوں نہ ہوں۔ تو مسئلہ یہاں ہے کہ ہمیں عربی زبان جو ہے وہ پڑھنا تو سکھائی جاتی ہے، سمجھنا نہیں سکھائی جاتی۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں ہے ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ ہم قرآن کو رٹے مارے ہوئے ہیں، حفاظ کرام ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہے وہ ہم سے نہ پوچھیے۔ آپ دیکھ لیں اسی کا نقصان یہ ہوا کہ غلام پرویز جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، شیخ محمد جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، جو اپنی اپنی تفاسیر کر لیتے ہیں اور آپ کو لاجواب کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ان سب مسائل کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ مذہب کو برا بھلا کہیں، آپ مذہبی روایات کو برا بھلا کہیں، مذہبی لوگوں کو برا بھلا کہیں۔ آپ یہ سمجھیں، یہ سوچیں کہ ان مذہبی لوگوں کو ہم نے قرآن پاک پڑھنا سکھایا ہے، عربی زبان نہیں سکھائی، تو ان کی عربی کے ساتھ تعارف ہی یہ ہے کہ یہ صرف قرآن پاک ہے، تو وہ ہر چیز کو قرآن پاک ہی سمجھیں گے، اور ان کے جذبات جو لنکڈ ہیں مذہب کے ساتھ، جو آپ کی ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے، تو وہ ہر چیز کو قرآن پاک سمجھیں گے اور اس کے متعلق ان کو غصہ بھی آ سکتا ہے۔ تو اس چیز کو برا نہ جانیے، اس چیز کی اصلاح کیجیے، پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس چیز کے اوپر بات کریں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس کے اوپر کسی نے بات نہیں کی، کسی نے اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ نہیں کیا کہ یہ معاملہ جو ہے پیش کیوں آیا۔ سب کہتے ہیں جی بس مذہبی فنیٹکس ہیں، فنڈامنٹلسٹ ہیں، ان کو بس مارنے کا دل کرتا ہے۔ نہیں بھائی، نارمل انسان جو ہے وہ اس طرح نہیں سوچتا۔ موب سائیکی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے ایک انڈیویجول کی سائیکی سے۔ موب سائیکی جو ہوتی ہے اس میں پھر جو ڈیسیژن آپ کو irrational لگ رہا ہوتا ہے وہ بھی ریشنل لگنے لگ جاتا ہے، لیکن انڈیویجول کو اگر آپ پکڑیں گے، ان سب میں سے اٹھا کے پوچھیں گے، تو ان سب کا گریوینسز، ان سب کا مدعا یہی ہوگا کہ بھائی ہم نے تو اسے قرآن سمجھا تھا۔ تو کیوں نہ ہم آج سے یا یہ کوشش کریں کہ یار
ہم عربی صرف پڑھنی نہیں ہے، ہم نے اس کو سمجھنا بھی ہے۔ میں تو کب سے کہتا ہوں کہ بچوں کو ایک آدھی زبان سکھائیں، عربی سکھا دیں بھائی، عربی زبان سکھا دیں تاکہ وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب بھی سمجھ لیں۔ ہمیں تو نہیں سکھائی کسی نے، لیکن ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ اپنی اگلی جنریشن کو عربی زبان سکھا دیں تاکہ جب وہ قرآن پڑھیں یا کوئی بھی حدیث پڑھیں یا عربی پڑھیں تو وہ ڈسٹنگوش کر سکیں کہ یہ قرآن ہے یا عربی زبان ہے۔ اور یہ بیک گراؤنڈ میں پڑی ہوئی جو بوتل ہے یہ واقعی شہد کی بوتل ہے، یہ میں چائے میں ڈال کے چینی کی جگہ استعمال کرتا ہوں، اسے کوئی اور والی شہد کی بوتل نہ سمجھ لیجیے گا۔ شکریہ۔